بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 نومبر 2021 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ ہم آپ تک لاتے ہیں سعودی عرب بھر کی اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم اپڈیٹس پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب نے مزید 7 ممالک سے فلائٹس معطل کر دیں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کرونا وائرس کی نئی قسم کے باعث مزید 7 ممالک سے فلائٹس معطل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا کہ اومیکرون کے انسداد اور وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے جمہوریہ ملاوی، زامبیا اور مڈغاسکر، انگولا، سیشلز، موریشیس اور جمہوریہ کوموروس سے آنے والی اور وہاں جانے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ ممالک سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سعودی عرب داخلے پر بھی پابندی ہے، سوائے اس کے وہاں سے آنے والا مسافر کسی تیسرے ملک میں 14 دن گزار لے۔ مذکورہ ممالک سے وہ مسافر جو کسی تیسرے ملک میں 14 دن گزاریں گے، انہیں سعودی عرب داخلے کی اجازت ہوگی، بشرطے کہ ان پر 5 دن قرنطینہ لاگو ہوگا۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ مذکورہ بلا ہدایات سعودی شہریوں سمیت غیر ملکیوں پر بھی نافذ ہوگی۔ وزارت داخلہ نے کہا جو شخص 1 نومبر کے بعد مذکورہ ممالک یا ان ممالک سے یعنی کہ 1 دسمبر کے بعد ان ممالک سے آیا ہے اور جن کا پہلے اعلان کیا گیا تھا، اسے چاہیے کہ وہ سعودی عرب پہنچنے کے بعد PCR ٹیسٹ کروا لے۔ بیرون ملک سے 50 سال سے زیادہ عمرہ زائرین کو آنے کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے عمرہ زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ بیرون ملک سے 18 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بیرون ملک سے آنے والے زائرین کے لیے عمر کی حد 18 سے 50 سال تک تھی۔ سعودی عرب کے اخبار روزنامے اوقات کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے زیادہ عمر کی حد کی پابندی ختم کیے جانے کے بعد بیرون مملکت سے معمر افراد بھی عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں۔ اخبار کے مطابق قبل ازیں وزارت جو عمرہ حج ہے اس کی جانب سے بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے زیادہ سے زیادہ 50 سال کی عمر کی شرط عائد کی گئی تھی، جبکہ کم سے کم 18 سال تھی۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے احکامات کی روح سے عمر کی زیادہ سے زیادہ حد ختم کر دی گئی ہے، جبکہ کم سے کم عمر کی حد برقرار ہے۔ اقامے اور جعلی ڈرائیونگ لائسنس بنانے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی عرب میں جازان ریجن میں پولیس نے اقامہ اور جعلی ڈرائیونگ لائسنس تیار کرنے والے ایک غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے۔ جعل سازی کے ذریعے سرکاری شناختی دستاویزات رقم لے کر تیار کرنے کا الزام ہے۔ سعودی خبررسان ایجنسی SPA نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ اطلاع ملی تھی کہ جازان ریجن میں ایک غیر ملکی پیسے لے کر اقامہ کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس جعلی طور پر تیار کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا زیر حراست غیر ملکی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اطلاع ملنے پر اس کے ٹھکانے پر چھاپا مارا گیا، جہاں سے کئی جعلی کارڈ، اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کمپیوٹر اور دیگر ڈاکومنٹ ضبط کر لیے گئے۔ بیان کے مطابق ملزم کے خلاف جعل سازی کا کیس درج کر کے اسے ریجنل پروسیکیوشن کے ادارے کی تحویل میں دے دیا گیا، جہاں مزید تحقیقات کے بعد مقدمہ فوجداری کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تنتورا فیسٹیول میں شائقین کے لیے نیا کیا ہے؟ سعودی عرب میں تنتورا ونٹر فیسٹیول بین الاقوامی پروگرام کے ساتھ پھر بحال ہونے جا رہا ہے۔ فیسٹیول کا آغاز لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو سے ہوگا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق پہلا ثقافتی اور میوزیکل فیسٹیول العلا میں 21 دسمبر سے لے کر 12 فروری 2022 تک جاری رہے گا۔ یہاں عرب اور بین الاقوامی میوزک کنسرٹس اور ثقافتی پروگرام منعقد ہوں گے، گھوڑ دوڑ بھی ہوگی اور پکوان آرٹ کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ العلا میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شوز ہوں گے جو ہزاروں سال پرانی تاریخ اور ورثے کو اجاگر کریں گے۔ اس موقع پر مشعلوں کی روشنی میں اپنی نوعیت کی منفرد کلاسیکل تقریب ہوگی۔ سالانہ چھٹی پر کارکن کو تنخواہ کی ادائیگی کس طرح؟ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے مطابق سالانہ چھٹی کے وقت پوری تنخواہ ادا کی جاتی ہے، جس میں تمام الاؤنسز شامل ہوتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کیا سالانہ چھٹی کے حساب کتاب میں ٹرانسفر الاؤنس بھی شمار کیا جائے گا یا صرف بیسک سیلری اور ہاؤس الاؤنس کے حساب پر ہی اکتفا کیا جائے گا؟ وزارت افرادی قوت کی جانب سے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ سالانہ چھٹی کی تنخواہ جو سیلری ہے حقیقی جو آپ کے بینک میں آتی ہے اسی کے مطابق شمار کیا جاتا ہے، جس میں تمام الاؤنسز شامل کیے جاتے ہیں۔ قانون محنت کی شق نمبر 2 میں سیلری کی جو تعریف کی گئی ہے اس کے مطابق ایسا ہی ہوگا۔ وزارت افرادی قوت کے جو ہے وہ ٹائمنگ سے متعلق اپنی ویب سائٹ پر واضح کر رکھا ہے کہ کسی بھی ملازم سے ایک دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی ایسی صورت میں نہیں دی جا سکتی جبکہ روزانہ کی بنیاد پر ڈیوٹی دی جا رہی ہو۔ اگر ہفتے بھر کے حساب سے ڈیوٹی دی جا رہی ہو تو مجموعی طور پر 48 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی۔
وزارت کے مطابق آجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوقات کار اور آرام کے وقفے کے حوالے سے ڈیوٹی کا شیڈول بنائیں۔ اس حوالے سے خیال رکھیں کہ کسی بھی کارکن سے مسلسل 5 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہ لی جائے۔ ڈیوٹی کے دوران آرام کے وقفے یا نماز اور کھانے کے لیے کم سے کم آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا جانا ضروری ہے۔ کسی بھی حالت میں کارکن کو کسی ایسی جگہ 12 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی پر نہیں رکھا جا سکتا اور اوقات کے دوران نماز، کھانے اور آرام کے وقفے دینا ضروری ہے۔ آرام یا نماز اور کھانے کے وقفے کے دوران اجیر آجر کے کنٹرول سے باہر ہوگا۔ آجر اس دوران اجیر کو دفتر میں رہنے کا پابند نہیں بنا سکتا۔ کورونا کے کیسز میں کمی، انڈیا کا دنیا بھر کے لیے فلائٹس بحال کرنے کا اعلان۔ انڈیا نے کورونا کے باعث جو ہے وہ پھیلانے والی اس کے بعد معطلی کی گئی تھی جو فلائٹس، اس کو بحال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سول ایویشن ڈائریکٹوریٹ نے دنیا بھر سے انڈیا آنے والی فلائٹس کو 15 دسمبر سے اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انڈیا سے دنیا کے کئی ملکوں کو جانے اور انڈیا آنے والی بین الاقوامی مسافر پروازوں کو گزشتہ سال مارچ میں معطل کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کے دفتر سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ معاملے پر نظر ثانی کی گئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 دسمبر سے انڈیا کے لیے تمام فلائٹس بحال کی جائیں گی۔ اس وقت انڈین مسافر کئی ملکوں کے سفر کے لیے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں، جبکہ بعض ملکوں پر سفری پابندیاں بھی عائد ہیں۔ انڈیا کے اس وقت امریکہ، برطانیہ، UAE اور فرانس سمیت 28 ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں۔ تاہم اگلے ماہ کی 15 تاریخ کے آغاز پر تمام سفری پابندیوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن کے مطابق تمام شیڈول کمرشل فلائٹس کی بحالی کے بعد وقتاً فوقتاً صورتحال کے مطابق نظر ثانی کی جائے گی۔ بیان کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے متاثرہ ممالک کے حوالے سے جائزے پر سفری پابندیوں کی لسٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ انڈیا میں اس وقت کورونا کے روزانہ کیسز کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ پاکستان کی سعودی عرب کے لیے PIA ہفتہ وار 35 پروازیں چلائے گی، کرایوں میں کئی گنا اضافہ۔ سعودی حکومت کی جانب سے پاکستان سمیت انڈیا سمیت 6 ممالک کے جو مسافر ہیں ان کو جب ڈائریکٹ آنے کی اجازت دی گئی ہے تو انفو ٹی وی کو بتایا گیا ہے PIA کی طرف سے کہ یہ 35 فلائٹس جو ہیں وہ 1 دسمبر سے مختلف ایئرپورٹ سے چلائی جائیں گی، اور دوسری طرف جو ڈائریکٹ فلائٹس کا اعلان ہوتے ہی PIA کے کرایوں میں بڑا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور ٹریول ایجنٹس کے مطابق جدہ کے لیے ریٹرن ٹکٹ کا 1,70,000 تک پہنچ گیا ہے، جو چند دن پہلے تک صرف 65 سے 70,000 روپے کا مل رہا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو کافی زیادہ جو بکنگ لوگوں کی پہلے سے تھی اس کو ری شیڈول کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور قرنطینہ پیکیجز اور دوسرے پیکیجز کو لے کر ایک جو ہے وہ کنفیوژن پائی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس وقت ایجنٹس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ چھوٹی سی کمپنی سے کروڑوں ریال کا مالک بننے والے سعودی نوجوان کی کہانی۔ سعودی عرب میں سماجی بہبود بینک مرن انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی کے تجربے کی کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ یہ کہانی ایک سعودی نوجوان کی ہے جو چھوٹی سی کمپنی سے کاروباری زندگی کی شروعات کر کے دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں ریال کا مالک بن گیا۔ اخبار 24 کے مطابق سماجی بہبود کے بینک نے ایک چھوٹی کمپنی سے کاروباری زندگی شروع کرنے والے نوجوان کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ اس کمپنی کے بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے بتایا کہ 2014 میں چھوٹی سی کمپنی سے کاروبار کا آغاز کیا تھا، اور مارکیٹ کا جائزہ لینے کے بعد جب جو ہے اس نے سماجی بہبود بینک سے رجوع کیا اور وہاں سے قرضہ لے کر انہوں نے کہا کہ چھوٹی سی ٹیم کی مدد سے کام شروع کیا، اور 2019 میں کمپنی کو 1.1 ملین ریال کا قرضہ ملا اور کاروبار کو مزید بڑھاتے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کروڑوں ریال کی ہو چکی ہے، اور ہم سب کا خواب ہے کہ اسے 1 ارب ریال آمدنی والی کمپنی بنانا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔